اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز احتشام، آپ کا میزبان حافظ ذیشان احمد مخدومی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نہایت قیمتی اور اہم موضوع کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع اعتکاف کے متعلق ہے۔ چند ضروری اور اہم سوالات ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ حضرت علامہ مولانا عاقب حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عطا کیا۔ اللہ کریم ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ امید کامل ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے سامعین کو بتا سکیں کہ اعتکاف کے بارے میں جو چند اہم مسائل ہیں ان پر ہم تھوڑی سی گفتگو آپ سے سن سکیں اور یہ پوچھ سکیں کہ اصل اعتکاف ہے کیا اور اعتکاف کرتے کیسے ہیں، کتنے دن کرتے ہیں۔ یہ مختلف سوالات آپ سے ہوں گے۔ پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف ایک ایسا ہمارے نزدیک ایک عبادت ہے، کیونکہ تمام تر عبادات کا حکم ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی فضیلت آپ بے شمار فضائل ہوں گے، لیکن آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند فضائل ہمیں اعتکاف کے بتا دیں تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ذیشان بھائی کا شکر گزار ہوں کہ آج اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کی آپ وجہ بنے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے پہلے نبیوں کو حکم فرما رہا ہے۔ جی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ ان طاہرہ، جی بیتیہ، کہ میرے گھر کو صاف کرو، جی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کن کے لیے صاف کرو؟ ایک طواف کرنے والوں کو، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کو، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کو۔ بہت۔ تو اس سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنا جی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ واہ، سبحان سبحان۔ بے شک۔ تو سامعین محترم، ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنا کن کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور کن کے لیے صاف کرنا؟ ایک طواف اور دوسرا اعتکاف کرنے والا۔ واہ واہ، بہت۔ پتہ چلا کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے گھر کو کون صاف کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی، اور اب یہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ یہ اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کے اندر بھی جو عبادات پائی جاتی تھی ان میں سے ایک عبادت اعتکاف۔ اسی طرح جس طرح پچھلی امتوں پر روزے بھی فرض کیے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح رکوع اور سجود، یہ بھی پتہ چلا کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے اندر جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا اس میں رکوع اور سجود وغیرہ بھی شامل تھا۔ کیا تو اس کے علاوہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، جی، اللہ اس سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، یہ تو آپ کے وہ حدیث ہے جو آپ نے بیان کی ہے، بلکہ آپ کا معمول بھی دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے ظہری وفات عطا فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج وہ اس عمل کو باقاعدگی سے کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو
تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن المجید اور حدیث پاک کے اندر اس عبادت کو بڑی اہمیت حاصل بے شک ہم نے جب بھی مانا ہے یا قرآن کو مانا ہے یا محمد کے فرمان کو مانا ہے تو دیکھیے اعتکاف کے کتنے فضائل آپ کے سامنے علامہ صاحب نے رکھے ہیں. جو بھی بندہ حسب سابق اگر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر بیٹھ سکتا ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان کون زندہ ہوگا، کون اس دنیا فانی سے جا چکا ہوگا، کوشش کیجئے کہ اس بابرکت کام میں حصہ ڈالیے. دوسرا سوال حضرت صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ اعتکاف کا وقت کیا یہ 10 دن لازمی ہے؟ یہ تو ایک مسنون اعتکاف ہو جاتا ہے. کیا جو نفلی اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس مسنون کا صحیح وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب اختتام پذیر ہوتا ہے؟ یہ جو مسنون اعتکاف اس کا وقت یہ 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچ جانا ہے. جی بہتر. اور جب اگر 30 رمضان بن جائے یعنی 30 روزے ہوں جی جی تو پھر غروب آفتاب کے بعد آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. جی. لیکن اگر 29 چاند کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے جی جی تو اگر 29 اس سال روزے بنتے ہیں تو پھر جب تک باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے اس وقت تک اعتکاف سے باہر نہیں آنا. مطلب موجودہ ریاستی عہدیداروں کی طرف سے جب تک اعلان نہ کیا جائے اس وقت تک نہیں آنا، افواہوں پہ کان دھرنے نہیں. یہ اعتکاف ہے. باقی آپ نے نفلی اعتکاف کی بات کی جی تو وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے اندر روزہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ جب بھی مسجد میں جائیں جی تو اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنی دیر آپ مسجد کے اندر رہیں گے آپ کو خالق کائنات اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. جب آپ باہر آنا چاہے آپ آ سکتے ہیں. نفلی اعتکاف یہ ہے، اس کے اندر روزہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس سنت اعتکاف کے اندر آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح یہ اعتکاف عاقل جو ایک مسلمان ہے جی وہ یہ اعتکاف کر سکتا ہے. اور اس کے لیے بالغ ہونا یا مرد ہونا شرط نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نابالغ بھی ہے جو عقل مند ہے جو مسجد کا احترام کر سکتا ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے. اور مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے. عورت اپنے گھر میں مسجد بیت جو گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے نماز کے لیے اس کے اندر وہ اعتکاف کر سکتی ہے. اعتکاف کی دوران کیا احباب جو معتکف ہیں وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ اور پھر کئی مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وضو کا اہتمام ہوتا ہے، کئی جگہ وضو کا اہتمام نہیں ہوتا، ان احباب کے لیے کیا؟ ذیشان بھائی آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانا اور فنائے مسجد یعنی جو وضو کی جگہ ہوتی ہیں یہ وہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ مسجد سے باہر بغیر شرعی عذر کے آپ نہیں جا سکتے. شرعی عذر سے مراد وضو کرنے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں. آپ پہ اگر غسل فرض ہے تو پھر غسل کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایسی مسجد میں، پہلی تو بات ہے کہ ایسی مسجد میں کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو باقاعدہ جماعت، اس کے لیے انسان کو پھر باہر جانے کا مسئلہ پیش ہی نہیں آتا. لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ایسی مسجد میں بیٹھے جہاں پر جماعت تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسری مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اتنے وقت کے لیے جانا ہے کہ آپ خطبے میں شامل ہو، فرض نماز پڑھیں، پھر آپ واپس فوراً آ جائیں، آ کر یہاں پر باقی نماز پڑھیں. ایک یہ ہے. دوسری بات فنائے مسجد، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں شامل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جگہ مسجد میں شامل نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں کہ مسجد میں شامل ہے وہ تو پھر اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اعتکاف والا جا سکتا ہے. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ فنائے مسجد میں شامل نہیں ہے. پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب مختلف فی مسئلہ ہو تو جو احتیاط والی بات ہوتی ہے ہم اسے اختیار کریں. جی بالکل، بہت اچھا. تو پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ فنائے مسجد میں شامل نہیں ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ بلا ضرورت ہم وضو خانے کی طرف نہ جائیں، صرف عذر کے لیے جائیں. اور جب جائیں بھی صحیح تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں جو قریب ترین پانی ہے
آپ اس سے وضو کریں. یہ نہیں کہ ادھر پانی موجود ہے آپ گھر چلے جائیں باہر چلے جائیں. کیونکہ باہر جانے کی اجازت ہے تو صرف اس لیے ہے کہ شرعی عذر کے لیے. جب وہ شرعی عذر قریب ترین آپ کو میسر ہے تو پھر آپ اس سے ہی وضو کریں. دوسری بات، اگر آپ وضو کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر آپ کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو. ہاں، ایک اور مسئلہ گفتگو کے بارے میں، مسجد کے اندر بالکل خاموش نہیں رہنا ہے اعتکاف کے اندر. جی. آپ کسی کے ساتھ دینی معاملات پر گفتگو کر سکتے ہیں، کسی سے دین سیکھ سکتے ہیں، کسی کو دین سکھا سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ویسے بھی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو اعتکاف کے دوران تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل ویسے بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، شام کے وقت مغرب کے بعد دوست آ جاتے ہیں، گپ شپ مکمل پارٹیاں چل رہی ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اعتکاف کیا ہے؟ یکسوئی کا نام ہے. واہ 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 واہ. ویسے تو ہم قرآن مجید بھی پڑھتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو اعتکاف ہے اس کا مقصد ہے یکسوئی، تنہا ہو کے اللہ کا مہمان بن کے. اللہ کا مہمان بن کے. واہ واہ واہ. تو یہ ہوتا ہے اعتکاف. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف. اچھا علامہ صاحب، یہاں پچھلے سوال میں مسجد سے باہر جانے کا ذکر ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرعی عذر کے وجہ سے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے. اب دیکھیں، کچھ شرعی عذر ہیں، کچھ انسان کی مجبوریاں ہیں. کیا جب ان مجبوریوں کے تحت انسان مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر اعتکاف ٹوٹنے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ انسان کی ایسی ضروریات جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، جی، اس کی تو انسان کو چھوٹ ہوتی ہے. جی. لیکن ایک مثال ہے، اگر کوئی آپ کا بندہ بیمار ہے جی. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں مزاج پرسی کر جی جاؤں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ کسی وجہ سے اعتکاف توڑ دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں مسجد سے بعد بغیر کسی عذر کے، یا کوئی ایسا عذر ہے جس کی اجازت نہیں ہے اور آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جی. اب اس اعتکاف کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کی قضا ضروری ہے. اس کی قضا کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات اعتکاف کرنا. پہلے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد 1 دن اور 1 رات کی قضا کرنا ضروری ہے. وہ 1 دن کیسے ہے کہ آپ مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، جی، وہ رات مسجد میں گزارے. اگلا دن خواہ رمضان ہے یا نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا. اچھا، یہ اب وہ نفلی اعتکاف والا ذکر، وہ جو طریقہ کار ہے اس میں سے نکل گیا ہے. آپ نے بتایا کہ نفلی اعتکاف میں روزہ ہو یا نہ ہو، لیکن قضا کے لیے چاہے رمضان کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اس میں روزہ رکھنا لازم. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ مغرب تک مسجد میں رہنا ہے تو وہ آپ قضا کر لیں گے. پہلی تو بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اعتکاف مکمل کریں. جی. تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ خالق کائنات ہمیں اعتکاف صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی احباب، آج کے لیے اتنا کافی ہے. دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.